السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں 6th کلاس سائنس کا یونٹ جس کا نام ہے گیٹنگ ٹو نو اباؤٹ پلانٹس، اس کے جتنے بھی ہمارے پاس ٹیکسٹبل کوشچنس ہیں وہ آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات پیارے بچوں، ہمارے پاس کچھ اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور ان اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ری رائٹ یعنی ان کو دوبارہ لکھنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ دی گئی ہے لیکن ان کو دوبارہ صحیح معنوں میں لکھنا ہے۔ جیسے اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے سٹم absorbs water and minerals. سٹم absorbs water and minerals. Water and minerals from the soil. تو پیارے بچوں، اس کا آنسر جو ہے وہ ہے روٹس absorb water and minerals. Water and minerals from the soil. یعنی پیارے بچوں، جیسے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے سٹم absorbs water and minerals from the soil. پیارے بچوں یہ غلط ہے، کیونکہ سٹم کا کام ہے صرف پلانٹ کو اپرائٹ کرنا، لیکن جہاں تک اس پودے کو پانی دینے کا عمل ہے، یہ پانی جڑوں کے ذریعے سے پودے میں چلا جاتا ہے۔ جڑوں کا کام ہے پانی زمین سے چوسنا، یا اس کے علاوہ جو جتنی بھی منرلس معدنیات ہوتی ہیں وہ روٹس کے ذریعے سے پلانٹس میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے روٹس absorb water and minerals from the soil. اس کا مطلب ہے جب ہم اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے روٹس absorb water and minerals from the soil. جو ہمارے پاس ٹیکسٹ میں دی گئی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے سٹم absorb water and minerals from the soil، لیکن اس کا صحیح جواب ہے روٹس absorb water and minerals from the soil. تو اسٹیٹمنٹ نمبر بی اسٹیٹمنٹ ہے leaves hold the plant upright. Leaves hold the plant upright. پیارے بچوں، یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے leaves uphold the plant upright. leaves کا کام ہے صرف پودے کے لیے غذا تیار کرنا. leaves absorb sunlight and carbon dioxide. Then they prepare food for the plant. The process is called as photosynthesis. Photosynthesis کا عمل جو ہے وہ پتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. When they trap sunlight, they prepare the food. But پلانٹ کو اپرائٹ رکھنا یا پلانٹ کو سیدھا کھڑا رکھنا، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ فنکشن، the main function of keeping the plant upright is stem. So we can write here. اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے، اس کا آنسر ایسے لکھیں گے ہم stem hold the plant upright. یعنی سٹم کا کام ہے یہ پودے کو کھڑا رکھتا ہے. سٹم جس کو تنا ہم کہتے ہیں، پودے تنے کے ذریعے سے ہی کھڑا رہتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہماری تیسری اسٹیٹمنٹ نمبر سی اور تھرڈ اسٹیٹمنٹ روٹس کنڈکٹ واٹر to the leaves. Roots conduct water to the leaves. پیارے بچوں، جہاں تک لیوس کا تعلق ہے، میں نے ابھی بھی کہا آپ کو لیوس ہوتے ہیں، تو یہ لیوس ان کا کام ہے صرف فوٹوسنتھسس کرنا. فوٹوسنتھسس یہ ایک عمل ہمارے پاس ہے جس کو جب ہم اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے اس وقت ہمارے استاد ہمیں اس کو نوری ترکیب کہتے تھے. نور روشنی کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں، یعنی جو پتہ ہوتا ہے یہ لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے، اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ ملتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ واٹر ملتا ہے. اس طریقے سے پودا یہ پتے جو ہیں یہ پودے کے لیے غذا تیار کرتے ہیں جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر carbon dioxide plus water in presence of sunlight gives us glucose.
Glucose means this is the food for plant. So इसका जवाब लिखेंगे हम root is conduct water to the leaves. इसको रीराइट स्टेटमेंट पे जब हम लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा System conducts the water to the plant. यानी पौधे को जो पानी बहम बन जाता है वो ज़मीन से आता है. पानी आप जिसको हम कहते हैं फारसी में, जो ये पानी है ये जड़ों के ज़रिए से जड़ें इसको चूसती है, फिर ये सिस्टम में चला जाता है और सिस्टम के ज़रिए से ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है. जैसे इट गोज़ टू द शूट, इट गोज़ टू द लीव्स, and this is the function of only system. So system conducts water to the plant. Likewise हमारे पास statement number E है. Statement number B का है बच्चों. और तो D में लिखा है the number of petals and sepals. D part the number of sepals and petals. The number of sepals and petals यानी पंखड़ियों और फूल में पंखड़ियों और पत्तों की तादाद in a flower, एक फूल में in a flower is always equal. तो प्यारे बच्चे इसका जवाब आएगा. इसको जब हम रीराइट स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे the number of sepals and petals. The number of sepals and petals in a flower may or may not be equal. ये बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है. जहाँ तक पौधे के अंदर पंखड़ियाँ होती हैं जो, या इसके अलावा फूल के अंदर जो पंखड़ियाँ होती हैं या फूल के अंदर जो पत्ते होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. So we can write here the number of sepals and petals in a flower may or may not be equal. ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप ये सवाल सब लिखेंगे और इसकी काफ़ी बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो इंस्टीट्यूट हमारे फिर से खुलेंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे. शुक्रिया. थैंक यू.